اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص کی نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیا جائیں گے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈھکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر دی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ رکھو، اس کو جلدی دفن کرو، اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ فائدہ: شروع حصہ سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک، اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھنا چاہیے۔